على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات سورہ مبارکہ توحید یہ وہ سورہ ہے جس سورے سے میرے مولا علی کو عشق تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا نسب اور حسب وجود پروردگار کا نسب اس سورے میں بیان ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کفار مکہ نے یہی نبی سے سوال کیا تھا، انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، آپ کا رب کون ہے؟ سرکار دو جہاں نے 3 دن توقف فرمایا، تب یہ قرآن کا سورہ نازل ہوا۔ اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقیدہ توحید سے مجالس عزائے امام حسین کا کیا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تعلق ہے کہ اگر عصر عاشور حسین کا اطمینان قلب نہ ہوتا تو اللہ کے وجود کا اثبات مشکل ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی کا۔ میں گزشتہ مجالس میں کہہ چکا ہوں، اہل دقت تشریف فرما ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، صاحبان اقتدار اور صاحبان سیاست بیٹھے ہیں۔ البتہ صاحبان اقتدار پہ میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ وہ جو اللہ نے سورہ مبارکہ ملک کے آغاز میں کہا ہے، جناب وسیم اختر صاحب سے توجہ چاہوں گا، وہ جو آیہ کریمہ اللہ نے سورہ مبارکہ ملک کے آغاز میں ارشاد ہوا اللہ کا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آگے آیت جاتی ہے، مگر جو وہ پہلا حصہ ہے آیہ کریمہ کا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ حکومت ہونا اور ہے، اختیار ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے صاحبان اقتدار کا اختیار کتنا ہے۔ ایک صلوات نبی کی ذات پر اور دیا کریں۔ عزیزان گرامی، مالک حقیقی کیوں عقیدہ توحید پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ،
امام حسین کی ان مجالس کو بار بار کرنے پر بھی یہی ایک آیہ کریمہ فلسفہ ہے. اس ذکر کو، اس قربانی کو، اس یاد کو، اس تصور کو، اس جانثاری کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہارے اندر جذبہ قربانی ایجاد ہو. میں ایک جملہ کہیں کہہ چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں، اگر صفا و مروہ کسی حادثے کے تحت خدا نہ خواستہ، وہ تو ارادہ الہی اس کے پیچھے کار فرما ہے، اگر بہت سارے اور آثار کی طرح جو مدینے اور مکے میں مٹا دیے گئے، اگر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو بھی ہٹا دیا گیا تو شاید 2-3 نسلوں کے بعد صحیح کا تصور نہیں رہے گا. صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں رہے گا. یعنی نشانیاں ہیں جو اعمال اور افکار اور کردار کو زندہ رکھتی ہیں. نشانیاں نہیں ہوں گی تو کردار یاد نہیں رکھے جائیں گے، دہرائے نہیں جائیں گے. بار بار دہراؤ اے میرے حبیب. ابھی آیہ کریمہ ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد. کب نازل ہوا یہ سورہ اور آج تک ہمیں بار بار پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے قیامت میں اس کے لیے راحتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی. اس دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے پیغام کے لیے یہ ایک جامع ترین سورہ ہے. آج ایک منزل اور آگے آنا چاہوں گا. دیکھیے، اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا، یہ 2 علیحدہ مفہوم ہیں. منوانے کے لیے اور پہچنوانے کے لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 53، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہت جلد یہ دیکھیں گے پوری کائنات میں ہماری نشانیوں کو، اور ہم ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں قرار دیں گے. بڑی شخصیات ہیں تاریخ میں جنہیں آپ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں، پہچانتا نہیں ہوں. جاننے اور پہچاننے کے لیے 2 طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کتنا بڑا نام ہے علامہ مجلسی کا، بحار الانوار، اتنی ضخیم کتاب. کتنا بڑا نام ہے ابن حجر عسقلانی کا. کتنا بڑا نام ہے ابن حجر مکی کا. کتنا بڑا نام ہے ابن عربی کا. کتنا بڑا نام ہے سقراط کا، ارسطو کا، ملا ہادی سبزواری کا، فارابی کا. کتنا بڑے بڑے نام ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی. مگر ہم کیسے ان کو پہچانتے ہیں، ان کو جانتے کیسے ہیں؟ انہیں جانتے ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے سے. یہ صاحبان علم نے جو کتابیں لکھی ہیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ صاحب ابن حجر کی ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ علامہ محمد حسین طباطبائی کی کتاب ہے. لیکن جب کبھی آج کسی رسانے کے ذریعے سے ان کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم جانتے تو تھے، مگر تصویر کے ذریعے ہم نے پہچان بھی لیا. ہم نے کہا صاحب یہ شخصیت جو اب تک ہمارے ذہن پر غالب تھی، اس کا اثر ہمارے اوپر تھا، وہ یہ ہیں جن کی تصویر یہ ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تم اللہ کو جانو بھی اور پہچانو بھی. جاننے کے لیے اس نے پوری کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، پہچاننے کے لیے تم اپنے چہرے کو دیکھ لو، اللہ کی نشانیاں تمہارے چہرے کے اندر موجود ہیں. اللہم صلی علی توجہ ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کم سن ساتھی اور ہم سن ساتھیوں کے لیے عقیدہ توحید کے باب میں ایک مثال آگے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، مثال دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. ہمیں بیابانوں میں، صحراؤں میں، دروں میں، پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے وجود پر غور کر لیں. وفی انفسہم، ان کے اندر ہم اپنی نشانیاں رکھیں گے. میں دقت آپ سے زیادہ چاہوں گا، کچھ فلسفے کے باب میں وارد ہو رہا ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا پیر ہے. میں کیا ہوں؟
یہ میرے قلم نے لکھا ہے، یہ میری زبان نے بولا ہے، میں کیا ہوں؟ یہ ہاتھ میں ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ میرا ہے۔ وہ جو میں ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، میں ہاتھ نہیں ہوں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا کان ہے۔ یہ کان میں نہیں ہوں، آنکھ میں نہیں ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ مبارکہ فصلت کی، توجہ چاہوں گا۔ تم ذرا اپنے وجود پر غور کرو، تمہارے وجود میں تمہیں اللہ کی نشانیاں ملیں گی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر اس چہرے پر ہی غور کر لو۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ پوری دنیا لا کے رکھ دیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ایک ذرے سے پہچان جاتے ہیں۔ جو جاننے والے ہوں، چاہنے والے ہوں، پہچاننے کا ارادہ کرنے والے ہوں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں اللہ نے قرار دی ہیں۔ سکھر میں ایک میڈیکل کالج ہے، وہاں ہم یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے کے لیے گئے۔ اب خطاب کرنے تو عالم مولوی گیا ہے، مگر سامعین ڈاکٹر ہیں۔ اب ہم کیا بات کریں وہاں جا کر؟ تو ہم نے نبی مکرم کی وہ احادیث ایک جگہ جمع کی، مولا علی کے وہ فرامین ایک جگہ جمع کیے جو بدن سے متعلق ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ جاوید بھائی کی طبیعت بہتر ہے؟ علی بھائی توجہ ہے؟ وقار بھائی آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ وقار مہدی صاحب، ربانی صاحب یہاں جائیں۔ ایک صلوات اور نبی اور آل نبی کی ذات پہ دیا تھا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اب ہم وہ نبی مکرم کی وہ احادیث جو آپ نے بدن سے متعلق، زبان کی کیا اللہ نے کرشمہ رکھا ہے اس زبان میں، اب غور تو کریں۔ تو ظاہر ہے ڈاکٹر کا موضوع جو ہے وہ بدن ہے، ڈاکٹر بات کرتا ہے بدن سے متعلق، غور ہی ڈاکٹر بدن کے اوپر کرتا ہوتا ہے، طبیب کا کام بدن پہ غور کرنا ہے۔ اب مولا علی کا وہ فرمان جب ہم نے وہاں بیان کیا تو ظاہر ہے وہ بچے سارے اہل تشیع تو نہیں تھے، وہ سارے ڈاکٹر اہل تشیع تو نہیں تھے، سبھی تھے، یوم مصطفیٰ تھا، اہل سنت بھی خطبہ میں تھے، میں بھی ایک خدمت گزار تھا۔ مولا علی کیا حسین قول ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، فَيَجَبُ لِهَذَا الْإِنسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیسا شاہکار پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ انسان بنانے کے بعد بھی پروردگار عالم نے عجیب رنگ ہے اللہ کی اس خالقیت اور اس خلقت کے اندر، اللہ نے بہت کچھ بنایا۔ عزیزو جملہ محسوس کیجئے گا، بہت کچھ ہمارے رب نے بنایا ہے، اس کی مخلوق کی گنتی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مگر کچھ بھی بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تجھے مبارک ہو، مگر اس انسان کو بنا کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تشریف بٹھا لیجیے۔ کہتی ہے کربلا، کہتی ہے کربلا، میرا حسین سب کو جینا سکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اے مسلمان، تم مل کر بابری مسجد نہ بچا سکا؟ اے مسلمان، تم مل کر ایک بابری مسجد نہ بچا سکا، میرا حسین دین کی شریعت بچا سکا۔ دونوں ہاتھ ملان کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرات کی؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ فی انفسہم، اپنے نفسوں میں اللہ کو تلاش کرو، اپنے وجود میں اللہ کا تلاش کرو، اپنے اوپر غور کرو۔ اعجبوا لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ کیسا شاہکار ذات کردگار نے بنایا ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی نہیں ہے اس میں، یہ دائیں بائیں اوپر نیچے فلاں اگر نو کے دندان پر لگ جائے تو یہ حرف بنتا ہے،
فلاں نو کے دندان پہ یہ زبان جا کے لگے تو یہ حرف بنتا ہے، یہ اوپر کے دانتوں پہ لگے تو یہ لفظ بن جاتا ہے، یہ نیچے کے دانتوں پہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مولا حسین دعائے عرفہ میں فرما رہے ہیں، یا اللہ تیری کس کس نشانی پہ تیرا شکر ادا کیا جائے، اس میدان عرفات میں تو ہر دوسرا بندہ ایک نئی زبان بولنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتکلم بلحم ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے، یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو چربی میری آنکھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس چربی سے ہم نہیں دیکھتے۔ ہماری آنکھ کے درمیان جو ایک بہت بیضوی شکل کے اندر ایک سیاہ پتلی ہے، اس کے درمیان ایک ڈاٹ ہے، اس کے پیچھے ایک چربی ہے، یہ اس سے دیکھتا ہے۔ یہ مولا اگر سامنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر کون سا کارنامہ ہے؟ علی کا کلام تو علی ہے بھائی۔ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ جو کان مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے، ہم ان سے نہیں سنتے، یہ تو بعض اوقات ہمیں چلنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں، یہ بیلنس برقرار کرنے میں ہمیں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام تو آوازوں کو کھینچنا ہے۔ وہ جو کان سنتا ہے، وہ جو ہڈیاں سنتی ہیں، ہڈیوں سے سنتا ہے، وہ ہمارے کان کے اندر 3 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں، تو آپ سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولانا جناب تھانوی صاحب سے گزارش کروں گا جو اس جملے کو محسوس کریں۔ ایک عیسائی میخائیل رمضان لبنان کا رہنے والا جب نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ ختم کرتا ہے تو پوری کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے علی کے کلام کو 100 مرتبہ اول سے آخر تک پڑھا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے پر احساس ہوا کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے، اور میں نے علی کے کلام کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا یا ساری دنیا انہی کے سامنے بنی ہے۔ وہاں موجود ہے کہ اینٹی اسپیشلسٹ کہنے لگے مولانا یہ کب کا فرمان ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ فلاں حوالہ فلاں سند۔ اور یہ بات بھی کہنے کی بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورا اسی عزاخانے میں، اسی نشتر پارک میں اب سے چند سال پہلے نہج البلاغہ پیشرا پڑھ چکا ہوں۔ سید رضی نے جو نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کے کلام کو نقل کیا ہے، اس میں سندیں نہیں لکھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، ورنہ کسی خطبے میں کی سند ایسی نہیں ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگ محدثین نے اپنی کتابوں میں نہ لکھی ہو۔ بلکہ آپ کو سن کے یہ خوشی بھی ہوگی اور بہرحال تھوڑا سا توجہ بھی ہونی چاہیے کہ بہترین نہج البلاغہ کی شروحات میں شرح نہج البلاغہ کی جو ایک فہرست ہے، ان میں جو بہترین شرحیں ہیں، اچھی شرحیں ہیں، ان میں چند شرحیں اہل سنت کے بزرگ علماء کی ہیں۔ لبنان کے، مصر کے، یمن کے بزرگ اہل سنت علماء نے نہج البلاغہ کی شرحیں لکھی ہیں۔ جی وہ کہنے لگے یہ اس زمانے کا قول جس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں اندر کے حالات کو جاننے کے لیے، مگر مولا فرما رہے ہیں کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ کیا بنایا ہے اللہ نے؟ یہ اپنی پیشانی کے بل دیکھیے، بھووں اور پلکوں کا انداز دیکھیے، یہ انگوٹھا اور اس کے اوپر بنے ہوئے نشان دیکھیے۔ اہم ترین کاغذات پہ ہم سے دستخط لینے کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگائیے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دستخط کر دیا، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ جی دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو اگر اربوں خربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا علیحدہ ہے۔ بھئی غور فرمائیں اللہ کی قدرت کے اوپر، ہر ایک کا انگوٹھا علیحدہ ہے۔ اب مجھے جو ہے کہنے دیجئے کہ جب انگوٹھے سب کے ایک جیسے نہیں ہیں تو مزاج ایک جیسا کیسا ہوگا، معیار ایک جیسے کیسا ہوگا؟ جب ایک جیسے نہیں ہیں تو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے کسی کو بھی کسی جیسا نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا ہے انسان کی صورت میں، تبھی اسے خلیفۃ اللہ بھی کہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بالقوہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا سفیر ہے۔
اگر یہ اپنی اصلیت پر اور فطرت پر پلٹ آئے، جیسا اللہ نے اسے بنایا تھا ویسا ہی ہو جائے. اور سب سے بڑا کارنامہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جائیں. تب جا کر یہ اللہ کا سفیر اور اللہ کا خلیفہ کہلائے گا. مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے دیوبندی بزرگ علماء میں سے، شاید اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اہل حدیث ہیں. تو میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، پچھلے سالوں ان کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے خطاب میں فرمانے لگے یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. وہ سنی سنی میں بھی ہے، وہ شیعہ شیعہ میں بھی ہے، وہ بھائی بھائی میں بھی ہے. اختلاف نہ ہو تو مردنی آ جائے، اختلاف نہ ہو تو تحرک ختم ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں. اختلاف کو حسن جانو، اختلاف کو جمال جانو. یہ جمالیات کا حصہ ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے. ایک ماں باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں مختلف ہوتے ہیں. اختلاف لیل و نہار پر پوری کائنات چل رہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بغیر اختلاف کے تو تحرک نہیں رہ سکتا. زندگی کا مطلب نہیں رہے گا بغیر اختلاف کے. اختلاف اور ہے. اور یہی میں جملہ کہتا جاؤں اپنے ساتھیوں سے، یہ جو ہمارے علمی اختلاف ہیں، سنی شیعہ میں، شیعہ شیعہ میں، سنی سنی میں، دیوبندی بریلوی میں، یہ علمی اختلاف ہیں. ورنہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. اور اسلامی احکامات اور اسلامی دستورات اس پر لاگو ہوتے ہیں. مسیحیوں سے شادی کرنا تو جائز ہے، اہل کتاب سے شادی کرنا تو جائز ہے. سنی شیعہ کی شادی جائز نہیں ہے. کہاں پہنچ گیا ہے امت کا معاملہ. یہ آپ کا کون سا یونیورسٹی ہے کراچی میں؟ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک بڑے آئی بی ہے. آئی بی اے میں ہم گئے یوم مصطفیٰ میں خطاب کرنے. تو وہ جو جیسے وہاں کے بچے ہیں وہ اے لیول والے سارے اپنے خاص ہولیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ویسے یہ بھی آپ کو سن کر اچھی لگے گی بات کہ وہ 11 محرم کو جو طالب علموں کا امتحان تھا، جناب وقار مہدی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ رجسٹرار صاحب سے بات کر کے انہوں نے 8-10 دن آگے بڑھوا دیا ہے. محمد وآل محمد صلوات. تو وہ ایک جوان ایک بچی سوال کرنے لگی، تھک تو نہیں رہنا آپ میری باتوں سے. ایک بچی سوال کرنے لگی مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے. یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا. نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو. تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی عزیزان گرامی، یہ اختلاف علمی رہنا چاہیے. غدل برادران اہل سنت کے اندر بہت سارے نظریات بہت روشن ہیں جو ہم سے قریب تر ہیں. ہم ان سے بعض چیزوں میں قریب تر ہیں. اکثر چیزیں میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت سعادت مندی ہے. بزرگ علماء کرام تشریف فرمائیں، سیاست مداران تشریف فرمائیں، مختلف جماعتوں سیاسی جماعتوں کی شخصیات تشریف فرمائیں، کراچی کے منتظم اعلیٰ تشریف فرمائیں. یہ اختلاف ہمارا علمی رہنا چاہیے، مدرسوں کی حد تک رہنا چاہیے، دینی حلقوں تک رہنا چاہیے. ان لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. ورنہ برادران اہل سنت بہت سارے نظریات میں ہم سے قریب تر ہیں، ہم بہت سارے نظریات میں ان سے قریب تر ہیں. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے. جناب نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار خواجہ صاحب کا ہے، میں ان کی زیارت کے لیے جا چکا ہوں دہلی میں. تو وہ یوم حسین سے خطاب کرنے آئے. مجمع شیعوں کا ہے، کچھ اہل سنت کچھ شیعہ خطیب ہیں. خواجہ صاحب خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو بھائی، میں تفضیلی سنی ہوں، میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں. اور تفضیلی کا مطلب یہ ہے کہ بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہوں.
اور پھر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو، دو طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت، ایک ترتیب فضیلت۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ اب جملہ سنیے جناب خواجہ صاحب نظامی صاحب کا، جملہ فرماتے ہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت سارے نظریات روشن ہیں، میں نہیں سمجھتا اس بحث کے اندر زیادہ مبتلا ہونا چاہیے کہ سنی شیعہ کا اتفاق میرے اپنے مطالعے کے اندر یہ ہے، اور میں حوالے بھی اور کچھ شواہد بھی رکھتا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی فضیلت قابل مقایسہ نہیں ہے۔ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو مقایسہ نہیں کرو۔ اللہ اکبر، عظمت، فضیلت، مقام، منزلت، فضیلت اصحاب پیغمبر کی کچھ کم نہیں ہے، ازواج مطہرات کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔ کس نے ہمیں اللہ پہچانایا ہے؟ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ ذریعے کیا کیا ہیں؟ ان میں سے خود ہمارا وجود ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، میں کیا ہوں؟ بس وہ جو میں ہوں وہی نفس ہے۔ فی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کے نفسوں میں رکھیں گے، یا اپنے نفسوں پر غور کریں۔ یہ نفس کیا ہے ہمارا؟ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرا سر ایک چوکھٹ سے ٹکرایا، ابھی سر لگا تھا کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی بچو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ کوئی جگہ ہے جو نقصان پہنچائے گی۔ گزر رہا تھا، ٹھوکر لگی، میرا انگوٹھا چھلا، ابھی ٹھوکر لگی تھی، اندر سے آواز آئی بچاؤ، بے خیالی میں گرم برتن پر ہاتھ چلا گیا، فوراً اندر سے آواز آئی بچو یہ جگہ نقصان کی ہے، یہ جگہ ضرر کی ہے۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ نفس ہمارا، اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے نفسوں میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے۔ ریاضی کے طالب علم ذرا توجہ کریں، وجود الہی پر ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ ریاضی میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، جی ان شکلوں میں کوئی شکل ایسی نہیں ہے سوائے ایک شکل کے کہ جس میں مرکز کا فاصلہ تمام سمتوں سے مساوی ہو۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ۔ کوئی شکل ایسی نہیں ہے ریاضی میں جس میں مرکز، جہاں سے آپ مرکز بنا کر شکل بناتے ہیں نا، مرکز سے تمام سمتوں کا فاصلہ مساوی ہو سوائے ایک شکل کے جسے دائرہ کہتے ہیں۔ مخمس، مثلث، مربع، ان میں سے کسی کا فاصلہ مرکز سے برابر نہیں ہے، لیکن صرف ایک شکل ہے جسے دائرہ کہتے ہیں، اس کا فاصلہ، اس کے مرکز کا فاصلہ تمام سمتوں سے برابر ہے۔ اور وہ جو مرکز ہے اس کی دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ قابل رویت نہیں ہے، اس نقطے کو، نقطہ پرکار کو، جی کیا خوب علامہ اقبال کے دو مصرے بھی یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مادریان مرکز پرکار عشق۔ جناب زہرا کی عظمت پہ علامہ اقبال کا پورا قصیدہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کی شان میں پورا فارسی میں کلام ہے ان کا، اور امام حسین کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ جی علی بھائی، وہ جو مرکز پرکار ہے، وہ جو دائرے کی شکل کا مرکز ہے، اس کا فاصلہ سب سے برابر ہے۔ ایک تو یہ اس کی صفت ہے، دوسری صفت یہ ہے وہ قابل رویت نہیں ہے، تیسری صفت یہ ہے وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر اس نقطہ پرکار کو تقسیم آپ کر دیں گے تو کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ فاصلہ ہو جائے گا، وہ مرکز نہیں کہلائے گا۔
مرکز کے لیے لازم ہے کہ سب سے برابر کا فاصلہ ہو، لہذا جو سب سے برابر کا فاصلہ رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، واسطہ رکھتا ہو، وہی حق بنتا ہے اس کا کہ وہ مرکز کہلائے۔ اور اگر کہیں رغبت زیادہ ہو اور کہیں رغبت کم ہو تو وہ مرکز نہیں ہے، وہ میرے معاملات کے اندر مرکزی کیفیت ہو، یا میں اپنے تنظیمی اور اپنے جماعتوں کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر مرکزیت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو لازم یہ ہے کہ میرا فاصلہ سب سے برابر ہو، میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں، تب جا کے مرکز کہلاؤں گا۔ اب اس پوری کائنات میں اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے انہیں بھی عطا کرتا ہے، جو اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے یہ ان کے لیے رشتہ رحمانیت سے عطا کرتا ہے۔ وہ قابل رؤیت بھی نہیں ہے، دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جلوہ بنانا پڑے گا، اس کا جلوہ بنائیں گے تو فاصلہ بڑھ جائے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے حضرت موسیٰ سے کیا کہا اللہ نے؟ یا موسیٰ لن ترانی، یا موسیٰ اے موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہ دیکھنے میں معاذ اللہ میرا کوئی نقص نہیں ہے، تم میں اہلیت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ پاؤ، تم میں صلاحیت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ پاؤ۔ نفی رؤیت پروردگار کا عقیدہ عقیدہ توحید کی ایک حسین بات ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، کیوں نظر نہیں آتا یہ بھی سنتے جائیں میرے کم سن ساتھی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط فاصلہ، دوسری شرط روشنی اور نور کا ہونا، تیسری شرط رنگ کا ہونا۔ ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ اس میں رنگ نہیں ہے، درد آپ کو نظر نہیں آ رہا، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ خبردار یہ آرزو مت کیا کریں کہ جو چیز نظر نہ آئے اسے ہم مانیں گے نہیں، ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نفی رؤیت کر رہا ہے اپنے لیے، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن نافیہ ہے، نفی ابد کے لیے آتا ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں، نہیں دیکھنے میں آئے گا اللہ۔ البتہ بعض لوگوں کی خواہش ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں جو قیامت میں رؤیت پروردگار کے قائل ہیں، کم سے کم طبیعت میں انتظار تو ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پڑھیں۔ اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پڑھ دیا۔ دیکھنے کی 3 شرائط کو ایک دفعہ اور مجھ سے سن لیجئے آپ۔ فاصلہ جب تک نہیں ہوگا اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے قریب لاتے رہیے، جتنا قریب آئے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ پیچھے ہٹاؤ بھائی، دور سے دیکھنے دو، صحیح طرح سے دیکھنے دو، جتنا فاصلہ بہتر ہوگا، متوازن فاصلہ ہوگا، ضروری فاصلہ ہوگا، اتنا وہ چیز اچھی دکھائی دے گی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب، تو فاصلہ ہی نہیں رکھتا۔ نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، مجھے فاصلے میں کہاں دیکھ رہے ہو؟ تم مجھ سے دور ہو گئے، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ تم ذرا غور تو کرو، میں کہاں نہیں ہوں، میں کہاں نہیں ہوں، فاصلہ نہیں ہے اللہ میں اور ہمارے درمیان۔ روشنی، اللہ اکبر، دوسری شرط روشنی ہے دیکھنے کے لیے۔ روشنی کو روشنی نہیں دیکھ سکتی، اور اگر دیکھے گی تو دیکھنے والی کو زیادہ قوی اور مضبوط ہونا چاہیے، اور جسے دیکھا جا رہا ہے اسے کمزور ہونا چاہیے۔ اگر میں اور آپ کسی روشنی کو دیکھنا چاہیں گے، نور کو نور دیکھنا چاہے گا، توجہ ہے آپ حضرات کی، تو نور کو نور اس وقت دیکھ پائے گا جب جس نور کو دیکھا جا رہا ہے اس کی توانائی کم ہو۔ اللہ نور السماوات، یہ چاند اور سورج کو تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں چندیا جاتی ہیں جب تم سورج کو دیکھنے لگتے ہو۔ تو جس کی کنیز خاص فاطمہ زہرا کے پیروں کی دھول سے سورج بنا ہو، اس اللہ کے نور کو کہاں برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ رنگ کس پر ہوتا ہے بھائی؟ بغیر رنگ کے نہیں دیکھا جا سکتا کسی چیز کو۔ جو چیزیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پہ رنگ ہے، جس پہ رنگ نہیں ہوگا اسے آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور رنگ کس پر ہوتا ہے؟ رنگ
جسم پر ہوتا ہے. جب جسم تصور کریں گے تو رنگ کا تصور بنے گا. رنگ کے تصور کے لیے جسم کا تصور ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر، کیا عقیدہ توحید بیان ہوا ہے. تم اگر جسم کو مان لو گے تو مکان مانو گے اللہ کے لیے. مکان مانو گے تو محتاج مانو گے. جو محتاج ہو جائے وہ صمد نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. عزیزان گرامی، اللہ کو ماننے کے لیے دو اور بھی عنوانات ہیں. ایک عنوان علم ہے اور ایک عنوان توانائی ہے. اللہ پہچنوانا اور اللہ منوانا، یہ دو اصطلاحیں میرے کم سن ساتھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. عقیدہ توحید اور اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آج 7واں مرحلہ ہے. اللہ پہچنوانا اور اللہ منوانا. پہچنوانے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور منوانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، جسے آپ قدرت کہیے. حضرت طالوت لے کر چلے ہیں جالوت کے خلاف لشکر. زمانہ حضرت داؤد کا ہے. لشکر جب آگے بڑھا حضرت طالوت کا، سامنے لشکر ہے جالوت کا، پیاس غالب ہونے لگی لشکریوں کے پر، تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ یہ جو چشمہ ہے اس سے صرف ایک چلو پانی پینا، تمہیں دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی پانی پینے کی. اور جو میری یہ بات مانے گا وہ سیراب رہے گا جب تک یہ جنگ مکمل نہیں ہوگی، اسے پانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بھئی یہ قرآنی واقعات ہیں جی. ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت خضر حضرت موسیٰ کو سکھا رہے ہیں. قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن مصادیق کی کتاب نہیں ہے. مجھے نبی مکرم کو اللہ نے کیا عظمت عطا کی، کیا معجزے عطا کیے، مولا علی کو اللہ نے کیا کرامتیں عطا کی، اسے ثابت کرنے کے لیے کیا قرآن کی ایک آیت کافی نہیں ہے؟ وہ بھی تو اللہ نہیں تھے نا جو مردے کو زندہ کر رہے تھے. وہ بھی اللہ نہیں تھے نا کہ جو لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل کر رہے تھے. وہ جو ولایت انہوں نے، سورہ کہف کے اندر اللہ حضرت خضر کی ولایت کو ثابت کر رہا ہے نا. حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تم میں صبر نہیں ہے. موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور حضرت خضر کے پاس تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت خضر ان کے استاد ہیں موسیٰ کے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ ہم پڑھنے کا کلام ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی اچھا حضرت خضر کے نبی ہونے پہ تو بحث و مباحثہ ہے، حضرت موسیٰ کے نبی ہونے پہ تو کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، مگر وہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت طالوت؟ ایک چلو پانی پی لو تمہیں پھر پیاس نہیں لگے گی. اس کا مطلب ہے ولایت تکوینی ہے نا. بھائی غور کیا؟ تصرف ہے نا اس کائنات پر. اچھا جنہوں نے زیادہ پانی پیا انہیں پیاس لگی، جنہوں نے نہیں مانی بات، جنہوں نے حضرت طالوت کی بات کو نہیں مانا، قرآنی قصہ ہے، جب حضرت طالوت کی بات کو جنہوں نے نہیں مانا انہیں کچھ ہی دیر کے بعد پیاس لگی اور وہ میدان سے واپس آنے لگے. ان سے نہیں ٹھہرا جا رہا تھا میدان میں. اور جنہوں نے ان کی بات، یہی تو ولایت تکوینی ہے، یہی تو کائنات پہ تصرف ہے ایک ولی خدا کا. ایک ولی خدا اگر چاہے تو اس کائنات پہ تصرف کر سکتا ہے. یہ قرآنی واقعات ہیں. اور اب وہاں پہنچے تو جب جنگ سخت پڑ گئی تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ جو بھی جا کر جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنا جانشین بناؤں گا، میں اسے اپنی بیٹی دوں گا، اس سے اپنا داماد بنا دوں گا. تو حضرت داؤد نے جا کر جالوت کو قتل کیا اور پھر حضرت طالوت نے اپنی بیٹی انہیں دی جن سے حضرت سلیمان دنیا میں آئے. حضرت سلیمان پیغمبر حضرت طالوت کے نواسے ہیں. یہ قرآنی واقعہ. تو جب حضرت طالوت نے حضرت داؤد کو اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنی جگہ بٹھانے کا اعلان کیا کہ میرے بعد تمہارے رہنما یہ ہیں، تو اعتراض آ گیا.
اعتراض آ گیا کہ نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کریں۔ لم یؤتا ساعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ معیار سماج یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو اسے حکمرانی ملنا چاہیے۔ قرآن مزاج بیان کر رہا ہے انسانوں کا۔ عام انسان یہ سوچتا ہے پیسہ ہوگا تو بھائی حکومت کریں گے، پیسہ ہوگا تو سربراہی کریں گے، پیسہ ہوگا، پیسے کی بنیاد پہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے پیسے کو معیار حکومت اور سربراہی قرار نہیں دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ جو ہم نے داؤد کو تمہارے لیے اپنی جگہ جانشین قرار دیا ہے، اسے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ پہلی شرط کسی جانشین کے، کسی نمائندے کے، کسی رہنما کے، کسی ہادی کے لیے استفاء ہو، اللہ بنائے۔ اور دوسری شرط یہ کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس علم کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے اور جسمانی قوت و توانائی بھی ہونی چاہیے، وہ کہیں خاموش نہ رہنے پائے، اس کے پاس کوئی مسئلے کا ایسا مسئلہ نہ ہو جس کا حل نہ ہو، اس کے پاس علم بھی ہو اس کے پاس اور جسمانی طاقت و توانائی بھی ہو۔ یہ جو مولا علی دعائے کمیل میں فرما رہے نا، قوی علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میں تیری خدمت کروں گا اگر میرے جوارح، میرا بدن مضبوط ہوگا تو۔ یہ جسم کی صلاحیت، یہ صحت مندی۔ اب کیا کریں اس شہر کے معاملات کے اوپر، کہاں جا کے روئیں، کہاں پیٹیں، کس سے جا کے کہیں؟ عجیب اتفاق ہے کہ مختلف فی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان تشریف فرمائیں۔ میں موجودہ سندھ حکومت سے کہوں یا کراچی کے میئر سے کہوں یا یہ علی زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، جی کیا حال ہے اس شہر کا بھائی؟ کیا ہو گیا یہاں جو پورے ملک کو چلاتا ہے؟ گزارش کروں گا خدا کے لیے، البتہ بعض چیزیں میں جانتا ہوں، آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، صاحبان سیاست سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ تو مبتلا ہے نا، یہ تو اندر تک کے معاملات کو جانتے ہیں کہ ان کے معاملات کہاں خرابی ہے، کہاں مسئلہ ہے، لیکن اس میں عوام پس رہی ہے بھائی۔ میں اس وقت اس عوام کی ترجمانی کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ مجھ سے توقع شاید ان میں سے باز رکھیں ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی رستہ، روڈ، گلی کوچہ، یہ تو امام حسین کی برکت ہے کہ کچھ رستے بننا شروع ہوئے محرم میں، وہ بھی عارضی طور پر کچھ دن کے لیے، لیکن مجموعی طور پہ حال بہت خراب ہے۔ خاص طور پر یہاں نظام پانی کی ترسیل کا نظام، خاص طور پہ یہاں سیوریج کا نظام بہت ناگفتہ صورتحال ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم یہی دعا کریں گے اس فرش ازا پر امام حسین کے توسط سے ان کی آسانیوں کے لیے۔ ان کے جناب وقار مہدی صاحب اقتدار ہیں، جناب وسیم اختر صاحب، یہ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں طے کریں۔ ہم تو عوام ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو مبتلا ہونے والے لوگ ہیں۔ اور ان علاقوں میں جا کے دیکھیے جو علاقے ذرا نواحی علاقے کہلاتے ہیں، بہت برا حال ہے۔ ملیر کے علاقے، جی پرانی کراچی کی آبادیاں، خیال کیجئے خدا کے لیے، کچھ سوچئے۔ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو، وہ جس نے ہمیں جوڑا ہے اس حسین کی مظلومیت کو یاد کریں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کی جگہ ہے۔ آج 7 محرم ہے۔ بر صغیر کی ترتیب ازاں میں عراق، ایران میں، لبنان، بحرین میں بھی کچھ ترتیبیں ہیں عزاداری کے حوالے سے کہ پہلی محرم کو کس کا ذکر شہادت بیان ہوگا، 2 محرم کو کس کا بیان شہادت ہوگا، 3 کو کون سے مجاہد کی بات ہوگی، 4 کو کون سے مجاہد کی قربانی کا تذکرہ ہوگا۔ مگر بر صغیر کی ترتیب ازاں میں جو خاص طور پہ لکھنؤ سے ہمیں دی گئی، اور پھر دہلی، اور پھر حیدرآباد، دکن، اور پھر یو پی کے بہت سے اور راجستھان کے بہت سے علاقوں سے ہوتا ہوا ایک منظم ہو گیا پورے بر صغیر کے اندر۔
اس کے مطابق آج 7 محرم ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ یتیم امام حسن کا یتیم ہے، امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم ابن حسن۔ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ ایک سلام امام حسن مجتبیٰ کو بھی ہو، مولا آپ نے اپنے اس 11 سالہ قاسم کو کربلا میں قربانی کے لیے روانہ کر دیا۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا تو آپ کو قے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، تو امام حسین نے اپنے ہاتھ میں وہ تشت لیا ہوا تھا جس میں بھائی قے کر رہے تھے، تو اسی اثنا میں خبر آئی کہ زینب آ رہی ہے، تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت یہاں سے اٹھا کر کہیں رکھ دو، اس لیے کہ میری زینب بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں امام حسین سے کہوں گا، امام حسن سے کہوں گا مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ عرب دنیا کا دستور تھا جب عربوں کی کوئی عورت کچھ مانگنا چاہتی تھی، اس کی کوئی حاجت کوئی چیز اس کو چاہیے ہوتی تھی، تو وہ رستے پہ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیتی تھی، گزرنے والے سمجھتے تھے اسے کچھ چاہیے۔ سنیں گے عزادارو، جب امام حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا زینب کبریٰ نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا کہ شاید ان کی عرب غیرت عرب ہی بیدار ہو جائے، اور بڑھ کے کوئی کہے کہ علی کی بیٹی کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ اور پھر جب کسی نے جواب نہیں دیا تو میری بیوی نے کہا کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے؟ تم میں کوئی نہیں ہے جو نبی زادی کی آواز کو سنے، نبی زادے کی حفاظت کرے؟ امام حسن مجتبیٰ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں قاسم ابن حسن۔ شب عاشور امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی یا مہلت دی تھی، اس لیے کہ شب عاشور 35 افراد ہیں جو امام حسین کے ساتھ آ کر ملے ہیں۔ اگر 9 محرم کوئی جنگ تمام ہو جاتی، کیونکہ 9 محرم کو جنگ شروع ہو گئی تھی، حضرت عباس کو بھیج کر کہا بھیا جا کر کہو کہ جنگ عاشورہ کے دن کرنا، مجھے اللہ کی عبادت ایک رات اور کرنے دو۔ امام نے عنوان وہی بنایا، وہی تھا جو امام نے کہا، مگر مہلت کچھ لوگوں کو مل گئی، موقع مل گیا کچھ لوگوں کو کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے آ جائے۔ تو جب رات کا آدھا پہر گزر گیا تو مولا امام حسین خیموں کے درمیان سے گزرنے لگے، تو ہر خیمے میں مشعل جل رہی تھی، چراغ روشن تھے، اور ہر خیمے میں بیٹھنے والی بیوی اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ امام کچھ دیر کے بعد پھر مصلی پر گئے اور پھر پلٹ کر کچھ دیر کے لیے آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے اپنے جوان سے بیٹھی بات کر رہی ہے۔ میرے مولا امام حسین نے خیمے میں آواز سنی کہ ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کل تم کیسے اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کرو گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رباب تیرے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پہ غالب ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، وہ جناب زینب ہے، اونو محمد سے کہہ رہی ہیں اونو محمد کل اپنی جان اپنے ماموں پہ قربان کر دینا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جانے میں تاخیر ہو جائے اور علی اکبر کو کوئی گزند پہنچ جائے۔ امام نے اپنی بہن کی قربانیوں کو تیار دیکھا اور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں، میر انیس 2 مصروں میں لکھتے ہیں، اور جب میدان میں اترو تو خبردار کسی طور بھی اپنی شجاعت اور اپنی بہادری میں کاستی نہ رکھنا، کمی نہ رکھنا۔ اور کیا ضرورت آئی ہے تمہیں بتانے کی کہ تم کون ہو؟ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، دنیا بتائے کہ نبی کے علی کے نواسے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے امام حسین تو ایک خیمے میں ایک ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی، اور وہ بیٹا ہے علی اکبر۔ جناب ام لیلہ زوجہ امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے کہہ رہی ہیں، بیٹا کل کہیں بابا کو کہنا نہ پڑ جائے کہ علی اکبر جاؤ، تمہیں خود تیار ہونا ہے۔ ماں کا کردار، ایک عورت کا کردار، ایک خاتون کا کردار معاشرے میں کتنا گہرا ہے۔ اب روشن ہو رہا ہے کہ امام اپنے ساتھ بیویوں کو کیوں لے کر آئے ہیں، خواتین کو کیوں لے کر آئے ہیں۔
ایک خیمے کے برابر سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں بنی ہاشم نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تربیت پہ حرف آ جائے، لوگ یہ بولیں کہ ماں نے تربیت کی تھی جو پیچھے رہ گیا۔ اے میرے لال تمہاری دادی زہرا کو مجھے منہ دکھانا ہے، نبی کو مجھے منہ دکھانا ہے۔ اے میرے لال کل کربلا میں اپنے چچا پہ اپنی جان کو سب سے پہلے قربان کرنا۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا۔ امام نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور کل آنے والے حالات سے آگاہ کیا، حتیٰ روایات میں ہے کہ حبیب کو ان کی شہادت کا حال بتایا، ذوالحریقین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے حالات کیفیات شہادت کو بیان کیا۔ یہ اصحاب پیغمبر ہیں جو امام حسین کے ساتھ تھے، یہ قاریان قرآن تھے، یہ حافظان قرآن تھے جو امام حسین کے ساتھ نبی کے صحابی تھے۔ ان سب کو احوال بیان کیے اور پھر ایک فہرست بیان کی کہ کون کون بنی ہاشم میں شہید ہوگا۔ سنیں گے عزادارو، جناب قاسم ہر کچھ دیر کے بعد کھڑے ہو کر کہتے چچا میرا نام ہے، اس لیے کہ ماں نے ابھی سمجھایا ہے بیٹا کل کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ تو امام حسین فرماتے تھے قاسم ذرا بیٹھو میں تم سے بات کروں گا۔ کہ ایک مرتبہ امام حسین نے فہرست بیان کرتے ہوئے جب نام لیا نا کہ علی اصغر بھی کل شہید ہوگا، اللہ اکبر، تو کچھ فاصلے پر جناب قاسم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور جوش ہاشمی میں انگڑائی لی۔ آپ کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ پٹکا کھل کے گر گیا اور تعجب سے کہنے لگے چچا جان ہل یسلون الی الخیام، کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ میرا بھائی علی اصغر تو گہوارے میں ہے نا۔ امام نے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا نہیں قاسم میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا، میں اس بچے کو پانی پلانے لے جاؤں گا، تیر مار دیا جائے گا اس بچے کو۔ اب جب روز عاشور نمودار ہوا تو ہر کچھ دیر بعد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چچا مجھے اجازت ہے میں جاؤں، اور امام حسین لوٹا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب آئے نا تو امام نے فرمایا تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تو فرمایا وہ در خیمہ پر میری ماں کھڑی ہے، مجھ سے کہتی ہے میں اب خیمے میں نہیں آنے دوں گی۔ قاسم جاؤ، اللہ کے دین پر اپنے امام پر اپنی جان قربان کرو۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا ایسے حسین کہیں نہیں روئے، اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ جناب زینب کبھی بھتیجے کو سنبھالتی رہی، کبھی بھائی کو بیدار کرتی رہی۔ قاسم کو تیار کرو عباس۔ حضرت قاسم کا قد کوتا تھا، کم سنی بھی تھی، جب گھوڑے پر بٹھایا گیا تو رکابوں تک پیر نہیں آ رہے تھے، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا، سر پر امامہ باندھا گیا۔ امام نے فرمایا نقاب لگاؤ عباس، اس کے چہرے سے بچپنا ظاہر ہوتا ہے، کہیں دشمن اسے بچہ سمجھ کے نہ مار دے۔ حضرت عباس نے چہرے پہ نقاب لگائی جناب قاسم کے، پھر فرمایا کہ ایک کفنی بھی اسے پہنا دو، ایک سفید کرتا حضرت قاسم کو پہنایا اور اپنے بھتیجے کو روانہ کیا۔ میدان کربلا میں پہنچے تو حضرت قاسم نے نقاب لگنے سے دشمن کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا بڑا جوان ہے۔ سنیں گے عزادارو، ارزق شامی اس کے دو پہلوان شام کے لشکر میں آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت قاسم نے 80 لوگوں کو اس 11 سال کے سن میں 80 لوگوں کو فنار کیا تو ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، یہ کون ہے جو اتنے سر اتار رہا ہے؟ ارزق شامی کا بڑا پہلوان بیٹا تھا، حضرت قاسم نے 2 نیم کر دیا۔ اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے اس کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جلال میں غصے میں آ کر کہنے لگا میری نسل منقطع کر دی، اس نے میری اولاد مار دی، اترا ہے خود میدان کے اندر۔ اس وقت جناب امام حسین نے فرمایا تھا اس کی ماں ام فروا سے کہو کہ دعا کرے۔ ایک مرتبہ ارزق شامی نامی بڑا پہلوان اور حضرت قاسم نے اسے بھی فنار کر دیا، مگر ایک آواز آئی قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ جھک کر دیکھا، ایک گرز سر پر آ کے لگا، گرز کا لگنا تھا کہ آواز آئی چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین نے پہلی مرتبہ گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار نکالی ہے۔ دشمن نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ امام حسین کا جلال منفرد تھا، امام کے جنگ کا انداز منفرد تھا۔
آوازیں لگنے لگی بھاگو دوڑو حسین نے حملہ کر دیا ہے. آپ رو رہے ہیں عزادارو؟ حسین کے حملے کا احساس کر کے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑنے لگے, وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑنے لگے. ایک آواز آنے لگی چچا مدد کیجئے گا. اور جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو گیا تھا. عزادارو کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں, 2 بدن پامال ہوئے ہیں. ایک حسین کا بدن گھوڑوں سے پامال ہوا, ایک قاسم ابن حسن کا بدن گھوڑوں سے پامال ہوا. فرق دونوں شہیدوں میں یہ ہے, ایک کی زندگی میں پامالی ہوئی ہے, ایک کی شہادت کے بعد پامالی ہوئی ہے. اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے, تو مدد کے لیے پکارے اور تیرے چچا کو مدد کرنے کا موقع نہ ملے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل. حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, پروردگار ہمارے رزق میں, عزت میں, وقار میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اس ملک پہ اپنا کرم نازل فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کے خدمت گزاروں کو توفیق عطا فرما, حکمرانوں کو عدل و انصاف عطا فرما, قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین.